मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं अक्सर बयानात में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करता हूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन चूंकि मीडिया पे मैंने अक्सर उलमा को देखा कि नबी करीम या हुजूर अक़दस, तो फिर मेरी ज़बान पे भी ये अल्फाज आ जाते हैं। लेकिन हमने अपने शेख से हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला से सुना और बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन लफ्ज़ है, लक़ब है आपका, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा इज्जत है, वो रसूलुल्लाह का लफ्ज़ है। रसूलुल्लाह, अल्लाह के मैसेंजर, इससे बड़ा कोई मकाम और मर्तबा हो नहीं सकता। इसलिए हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला जब भी नबी का या तो नबी शॉर्ट फॉर्म में जिक्र करते और जब सही तज़किरा करना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अपनी ज़बान पे इस लफ्ज़ को चढ़ाना चाहिए। और मुहद्दिसीन भी ज़्यादातर जब आपका नाम आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम में भी दो लफ्ज़ कॉमन थे, एक नबी, नबी का मतलब भी मैसेंजर ऑफ गॉड, और दूसरा रसूलुल्लाह। आप हदीस में देखेंगे तो सहाबा किराम, हदीस के रावी, मुहद्दिसीन, या तो जा रजुलुन इला नबी ही, एक शख्स आया नबी के पास, या जा रजुलुन इला रसूलिल्लाही क़ाल रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह और नबी, ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह के लफ्ज़ में नबी के लफ्ज़ से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो जो अल्फाज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ठीक है, इसको कोई हलाल और हराम का, ईमान कुफर का मसला ना बनाए, लेकिन जो सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है वो नबी, और उससे भी ज़्यादा अफजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुशरिकीन मक्का के साथ जब सुलह हुदैबिया हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदे के नीचे अपना नाम लिखा, मिन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह, ये मुआहिदा है मोहम्मद की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूलुल्लाह हैं। तो मुशरिकीन ने कहा ये लफ्ज़ नहीं हमें कबूल, इसमें से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काटें आप। तो मुशरिकीन को तो आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह का लफ्ज़ कबूल नहीं था, और हमें रसूलुल्लाह के लफ्ज़ के बगैर ये नाम कबूल नहीं है। हम जहां भी लिखेंगे रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह का मतलब क्या है, ये बहुत अहम बात है। देखो, मैं मीडिया बहुत देखता हूं, वो चीजें नहीं जो आमतौर पे लोग देखते हैं, फालतू की चीजें। आपने देखा होगा जो शॉर्ट क्लिप्स आजकल आ रहे हैं ना, ये टाइम वेस्टिंग का एक बेहतरीन जरिया है। पहले कोई लंबी लंबी वीडियोस होती थी, लोग देखते रहते थे। अब क्या है, एक वीडियो, फिर दिमाग कहता है दूसरी देखो, फिर क्या कहता है। देखो दिमाग की नफ्सियात क्या है, दिमाग को मजे चाहिए, और आंखों के जरिए, कानों के जरिए दिमाग जितने मजे उड़ा सकता है, इतना किसी और जराए से नहीं उड़ा सकता। दिमाग को चाहिए वो बातें सुने जो दिमाग को राहत पहुंचाएं। तभी गम की बात सुनने में दिमाग को खुशी नहीं होती, खुशी होती है खुशियों की बात सुनने में। इसी तरह ऐसे मनाजिर देखने में दिमाग को खुशी नहीं होती जिससे दिमाग, यानी आपको टेंशन हो। आप, बहुत से लोग फिलिस्तीनी बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है वो वीडियोस देखते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर कहते हैं हमने वो वीडियोस देखना छोड़ दिए क्योंकि हमारी रातों की नींदें उड़ रही थी। आप वो वीडियोस देखते रहे जो एक्सीडेंट की, और यूट्यूब ने आपको बताया ना, कोई खून खराबे वाली वीडियो हो, अगर आप यूट्यूब पे डालते हैं तो यूट्यूब आपका चैनल ही उड़ा देता है। क्यों इतनी ज्यादा कंप्लेन्स आती हैं यूट्यूब को, भाई हमें टेंशन दे रहा है। आप बकरीद में जानवर ज़बह करते हैं, आप अगर व्लॉग बनाएं तो घर से चले जानवर लेने के लिए, ये भी व्लॉग में डाल सकते हैं आप। जानवर आपने खरीदा, ये भी व्लॉग में डाल सकते हैं आप। खरीद के आपने उसको बड़ी बेदर्दी के साथ गाड़ी पे चढ़ाया, उसमें कितने बंदों को उसने मार दिया, गिर गए, ये भी आप वीडियो में डाल सकते हैं। फिर वहां से लेके आप घर तक ला रहे हैं उसको, ये भी आप व्लॉग में डाल सकते हैं। फिर आपने उस जानवर को गाड़ी से उतारा, और उतारते उतारते उसने 10-15 बंदे और लेटा दिए, उनका लेटना भी आप यूट्यूब पे बोलो डाल सकते हो। लोग खुश होते हैं, एंटरटेन होते हैं इन चीजों से। आपने देखा होगा ना, उठा के लात मारी, जमशेद उधर जाके गिरा और वो उधर जाके गिरा, ये ऐसे बहुत वीडियो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उसके पांव में रस्सी बांधे, ये भी, लेकिन गले पे जब छुरी चली, ये भी डाल सकते हैं। लेकिन जो खून का पहला फव्वारा निकला, ये अगर आपने वीडियो यूट्यूब पे डाल दी तो आपका चैनल क्या हो जाएगा, बंद। यूट्यूब कहेगा तुम दहशतगर्दी फैला रहे हो, तुम लोगों को टेंशन दे रहे हो। अच्छा, वो कट गई, फिर खाल उतर गई, 4 टुकड़े हो गए, अब दोबारा डाल सकते हैं आप उसको। समझ में आई बात। अब भी आप यूट्यूब पे ये वीडियो क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। 4 टुकड़े हो गए, अब वो गाय नहीं रही है, वो कुछ और बन गया है। ये बीच का प्रोसेस आप नहीं कर सकते। क्यों? वजह उसकी ये है कि बहुत से लोगों ने कभी जिंदगी में बहता हुआ खून देखा नहीं। मुसलमान तो देखते हैं ना जब जानवर काटते हैं, हमारे लिए तो ये नॉर्मल है, गैर मुस्लिमों के लिए ये नॉर्मल नहीं है। पूरे अमेरिका में, कनाडा में, जापान में मुझे कहीं नजर नहीं आया कोई बकरा कोई ज़बह कर रहा हो। वो सब स्लॉटर हाउस में बंद कमरे में होता है, किसी को नजर नहीं आता। तो उसका नतीजा क्या निकला, वहां के लोगों के जो दिल हैं वो बहुत ही खून से खौफ खाते हैं, वो खून नहीं निकले भाई। तो अब वो लोग ये वीडियो जब देखेंगे वो कहते हैं हम टेंशन में जाते हैं, खून नजर नहीं आना चाहिए। वो अलग बात है, बेचारे फिलिस्तीनियों का खून सारी दुनिया देख रही है,
اس سے جو ڈپریشن جو جتنی ان بڑی طاقتوں کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور جانوروں کے حقوق پہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے, اتنی آواز ان لوگوں پہ اٹھا لی جاتی نا تو مسئلہ حل ہو جاتا. ان بیچاروں کو جانوروں سے بھی بدتر چھوڑا ہوا ہے. خیر, سنا ہے کہ ابھی مسئلہ حل کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کرے حل ہو جائے. اس میں انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں کچھ بات کروں گا آج, کہ جس حل کی طرف جا رہے ہیں وہ کیا ہے اور وہ کیا سوٹیبل حل ہے یا نہیں ہے, اس پہ ہمارے لوگوں کی طرف سے جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جب پنگے بازی ہم نے لینا شروع کر ہی دی ہے تو پنگوں میں پھر صحیح طرح سے گھسو نا. کل جو میرا بیان چلا ہے اس پہ آج دیکھو کتنے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, کتنے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں. چلیے صحیح ہے, جب ایک دفعہ پنگا لے لیا ہے تو پھر جب دوسری شادی کر لیا تو پھر تیسری اور چوتھی کیا ہے بھائی. اصل تو ریئیکشن دوسری میں ہوتا ہے نا. بدنام جتنا ہونا ہوتا ہے آدمی دوسری میں ہو جاتا ہے. تو ہم نے جتنا بدنام ہونا تھا ہو گئے. وہ جو ابھی کیا بولوں میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا, جو کیس چل رہا ہے لیٹسٹ. خیر, تو انسان کی طبیعت کیا ہے, اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کا دماغ خوش رہے. یہی ہے نا دماغ, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں دل کی خوشی ہوتی. وہ دماغ کی خوشی ہے لیکن دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو اس لیے بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ دماغ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ منسوب کس کی طرف کی جاتی ہے, دل کی طرف. عرف یہی ہے, قرآن نے بھی دل کی طرف نسبت کی ہے, تو ہم اب دل ہی کی طرف اس کی نسبت کریں گے. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں, یعنی جب ڈاکٹر یہ بات کرے گا تو وہ دماغ کی طرف نسبت کرے گا, کیونکہ وہ میڈیکل سائنس کی زبان یوز کرے گا. لیکن میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں میڈیکل سائنس کی زبان یوز نہیں کروں گا, میں وہ زبان یوز کروں گا جو عرف کی زبان ہے. عرف میں دماغ کو نہیں کہا جاتا, نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے, دل کی طرف. قرآن بھی کس کی طرف نسبت کرتا ہے, دل کی طرف. اور قرآن بھی دل کی طرف اس لیے نسبت کرتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور عرب کے لب و لہجوں کا, جو عرب کی بلاغت کے اصول اور ضابطے تھے, اس کی قرآن میں رعایت کی گئی ہے. بلاغت یہی کہتی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ہو, کسی سے آپ کو محبت ہو, نفرت ہو, تو دماغ کی طرف نسبت مت کرو. کس کی طرف نسبت کرو, دل کی طرف. جیسے ہم جب کسی کو محبت کا پیغام دیتے ہیں تو دل کا ٹکڑا بنا کے بھیجتے ہیں, یہ دماغ کا. بولتے کیوں نہیں, شرما رہے ہو لگ رہا ہے. سب کو اپنے اپنے واقعات یاد آ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا, اچھا ڈاکٹر تو کہتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر, خاص طور برین کا ڈاکٹر ہوگا نا, برین کا ڈاکٹر, وہ اپنی محبوبہ کو برین بنا کے بھیجے گا کیونکہ پاگل ہوگا. وہ کیا ہوگا, وہ میڈیکل سائنس پڑھ کے کیا ہو جاتا ہے. اب اس کی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ تم نے برین دماغ بنا کے بھیجا اس پہ پھول, تو یہ کیا, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کہے گی میرے برین میں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے. اب وہ جناب سائیکیٹرسٹ کہنے لگا کہ دیکھو تم نے مجھے دل کا ٹکڑا بھیجا اس میں پھول بنا کے, تو اصل میں تم نے سائنس نہیں پڑھی ہے. جب کوئی بندہ سائنس نہیں پڑھتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. محبت دماغ میں ہوتی ہے, دل میں نہیں ہوتی. میں نے چونکہ سائنس پڑھی ہوئی ہے, سارے خیالات کا منبع اور سرچشمہ, محبت اور نفرتوں کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے, کھوپڑی ہے, دماغ ہے. برین میں یہ ہوتا ہے, پھر یہ سگنل آتے ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے رہتے ہیں, میں مجھ سے بول رہا تھا پھینکتے نہیں, صحیح بولتے رہتے ہیں. تو یہ تو سب کس میں ہوتے ہیں, دماغ میں. دل میں تھوڑی محبت ہوتی ہے, دماغ میں ہوتی ہے. لہذا دماغ میں تیر گھسا کے اس نے بھیج دیا کہ تم نے ایسی بات کی ہے. اپنی محبوبہ کو کہا کہ تم نے جو مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے دل کی تصویر نہیں بھیجی, میں نے دماغ کی تصویر بھیجی ہے, اس سے میرے دماغ میں تیر گھس گیا ہے. بس میں تو دل میں تیر گھسا ہوا ہوتا ہے نا, تو میرے دماغ میں کیا گھس گیا ہے, تیر. اور دماغ کی ایک اور تصویر بھیج دی, تھوڑے دنوں میں بریک اپ ہو جائے گا. بیوی تھی تو طلاق لے کے بھاگ جائے گی, اور اگر منگیتر تھی, کوئی رشتہ چل رہا تھا, رشتہ کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. وہ کہے گی ابا یہ سائیکیٹرسٹ کو ضرورت سے زیادہ سائیکیٹرسٹ ہے, اس کو یہ مجھے اسی حساب سے لے کے چلے گا. یہ مجھے کس حساب سے لے کے چلے گا, ہاں دماغ اور دل کا کنیکشن بتا رہا تھا میں, دماغ اور دل کا کنیکشن. تو میں پھر آیا تھا سائیکیٹرسٹ پہ کہ یہ جو نفسیات کا علم ہے, میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس کوئی علم ہے نا تو اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ علم صحیح استعمال ہوگا, اور مفتی کے پاس جو علم ہے تو 100 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ صحیح مفتی بنے گا پھر وہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر ہے, علاج کرتا ہے, بہت ذہین ہونا ضروری نہیں ہے, یا کوئی میکینیکل انجینئر ہے یا سول انجینئر ہے, یا ویسے ہی جو الیکٹرک انجینئر ہوتے ہیں مختلف شعبوں کے, جو سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ وغیرہ. ہاں کچھ سافٹ ویئر بنانے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ تو پھر ان کی کھوپڑی الگ سے کھوپڑی انسٹال کروانی پڑتی ہے ان کو, بہت کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں پھر وہ آگے چلتے ہیں. تو لیکن نفسیات بھی ایک ایسا علم ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی بہت ذہین آدمی جب یہ علم حاصل کرتا ہے تو فائدہ ہوگا, ورنہ یہ علم اسی کو کھا جائے گا, وہ خود پاگل ہو جائے گا ایک دن. کیونکہ دماغ پڑھ رہے ہو نا آپ, لوگوں کی نفسیات پڑھ رہے ہو, تو آپ اگر عام لوگوں کی مینٹالٹی سے زیادہ اونچی مینٹالٹی آپ کی نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ علم آپ صحیح طرح سمجھ نہیں پاؤ گے, اور صرف کتابیں دیکھ دیکھ کے, اصول اور ضابطے دیکھ دیکھ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو گے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, کچھ ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں, ان کے پاس جانے سے لوگوں کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے اس میں بہت میچور ڈاکٹر کو, بہت جو صحیح سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں, کبھی نفسیات کے ماہر کے پاس جانا تو ان ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. خیر, تو میں اس کر رہا تھا کہ دماغ جو ہے, اب سائنسدان نے کیا کیا, جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے اپنی محبوبہ کو دماغ کے اندر تیر گھسا کے بھیج دیا. یہ بات چل رہی تھی دماغ کے اندر, تو کیا کہا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے. جہاں سائنس کو نہیں لاگو کرنا چاہیے وہاں بھی سائنس کو,
اور یہ محبوبہ سے کہہ رہے ہیں محبت دل میں نہیں ہوتی, محبت کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں. لہٰذا میں نے یہ دماغ تمہیں جتنے بھی گانے تھے شاعری تھی ساری چینج کر دی انہوں نے. یہ دل تم پہ دیوانہ ہے, نہیں یہ دماغ تم پہ کیا ہے؟ دیوانہ. کریکشن کرتے چلے جا رہے ہیں. تو تھوڑے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کیا ہو جائیں گے؟ کل وہ کسی نے شارٹ کلپ بھیجا کہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب مجھے بھولنے کی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا دوبارہ بتانا کہ بھول گیا کیا بیماری تھی مجھے. بھول گیا کیا بیماری تھی مجھے, بھولنے کی بیماری. اب بتاؤ ڈاکٹر تو تھوڑے دنوں میں پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس قرآن نے بھی کس کی طرف نسبت کی ہے؟ چیزوں کی نسبت دل کی طرف کی ہے. تو میں وہ اس پہ شارٹ ویڈیوز پہ بات کر رہا تھا کہ آج کل ہو کیا رہا ہے. دیکھو دل کی عادت ہوتی ہے, دل کو اپنی راحت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, خوشی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. دل کو وہ چیز نہیں چاہیے جو اس کو ٹینشن دے. لہٰذا دل کیا کرتا ہے جب ہم جاتے ہیں نا, جو شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, رول کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ کتنی زبردست ویڈیو, اب دوسری ہونی چاہیے, تیسری ہونی چاہیے, چوتھی ہونی چاہیے, پانچویں ہونی چاہیے, چھٹی ہونی چاہیے. ٹھک ٹھک پوری رات لونڈے لپاڑے لگے رہتے ہیں اس میں. جتنے بھی نفسیات کے ماہر ہیں, بلکہ مشاہدہ کر لو, یہ چیز دماغ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, انسان کے کھوپڑی کو تباہ کر دیتی ہے. یہ